میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا. میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار, نہیں ہوتی. ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے, کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے. اب وہاں بھی نہیں ہوتی, دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی, گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی. بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے, کووڈ-19 سے مرے, ہارٹ اٹیک سے مرے, کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے, خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے, بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے, وہ مرے. اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں, لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی. ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء, ابھی مرے تھوڑی ہیں. جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی. تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے, چھوٹے بچے نے ایک جنازہ دیکھا, اس کو کیا پتہ یہ میت کیا ہوتی ہے. مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں. مرے ہوئے انکل. اس کا خیال تھا انکلوں کی دو قسمیں, ایک چلتے پھرتے انکل, ایک لیٹے ہوئے انکل. تو یہ بھی انکل ہیں, مر گئے, تو یہ اس طرح بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو جیسے بچے کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا, تو ہمارا حساب بھی ایسا ہے جب کسی کو مرا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال ہے یہ زندہ انکل ہیں اور یہ مرے ہوئے انکل ہیں, یہ زندہ انٹی ہیں, یہ مری ہوئی انٹی ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کا مطلب ہے گئے. بحریہ ٹاؤن ہاتھ سے بولو نا کیا ہو گیا, میں آپ کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نکال کے چھوڑوں گا. بتا دوں میں آپ کو, بہت مسلط ہوا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن, بحریہ ٹاؤن. اور ریاض ملک ہی نام ہے نا, ملک ریاض سوری, اگر وہ میرے بیان میں آیا تو اس کے دل سے بھی انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھرچ کھرچ کے نکالیں گے. تو مالک ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلط چیزوں سے دل لگا بیٹھے ہو. بزنس سے منع نہیں کر رہے ہم, بزنس سے تھوڑی منع کر, وہ تو صحابہ نے کیا ہے. دل نہیں لگانا. مٹی کے گھر ہیں, کچی مٹی ہے, گھروندے ہیں. مٹی سے دل بہلانے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کھڑی مٹی اور پڑی مٹی. جماعت میں نکلو نا تو کہتے ہیں جب بنگلوں میں جاؤ اور گشت کے لیے تو متاثر نہ ہو مٹی کی. دیر آر ٹو ٹائپس آف مٹیز. جب انگریزی میں تبلیغ ہوتی تو پھر یوں بیان ہوگا اس کو. ڈسٹ وہ اس کو کہتے ہیں, وہ گرد و غبار. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف مٹیز. مٹیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک پڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اسی پڑی ہوئی مٹی کو تھوڑا لپائی پتائی کر کے بنا دو تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے. تو اسی طرح انکل کی بھی دو قسمیں. ہم سب انکل ہیں نا, اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہم کیا ہیں؟ انکل ہیں. اور جتنی خواتین ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے انٹی ہیں. معذرت کے ساتھ میں خواتین کو انٹی نہیں کہہ رہا, وہ بیان چینل سب انسبسکرائب کر دیں گی یہ انٹی کا سن کے. آپ انٹی نہیں ہیں, آپ اپنے سے چھوٹیوں کے لیے انٹی ہیں, ویسے آپ انٹی نہیں. تو لیکن وہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا. مسئلہ یہ, اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا کہ میں, تو کہتے ہیں سب سے چھوٹے تو دنیا میں ہم ہیں. اچھا خیر. تو مٹی کی دو قسمیں ہیں, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تھوڑا سا گارا مٹی لگا کے بنا دو تو عمارت بن جاتی ہے. تو اسی طرح انکل اور انٹیوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک پڑے انکل اور ایک کھڑے انکل. ایک پڑی انٹی اور ایک کھڑی. ہم سب ابھی کھڑے انکل ہیں, چل پھر رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ لیٹ جائیں گے. اعلان ہو جائے گا جی آج فلاں کا انتقال ہو گیا, آج فلاں کا انا للہ ہو گیا. آپ کی دینی خدمات, آپ کی بدماشیاں. کوئی بدماش دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برائیاں ہوتی ہیں, مر گیا اچھا ہوا. کوئی اچھا آدمی جاتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں. لیکن وہ ہوتا پڑا ہے, وہ اب دوبارہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکتا. پولیس والے اٹھا دیتے ہیں الحمدللہ. تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی کہ ہم سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے. ان تذکروں میں موت کا تذکرہ زیرو ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا. تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں بند. تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند. کہیں بیٹھے ہوئے ہو نا, ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے, یار ایک دن پھٹے پہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے, تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں, یار کوئی اچھی باتیں کرو, ویسی ٹینشن میں ہے. حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. عجیب بات ہے یار, جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو, ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. بار بار کرو تاکہ محبت ہی دنیا سے ختم.
دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں اسے ٹینشن ہوتی ہے نا. ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی. ارے میری تنخواہ اتنی ہے، فلاں کی تو تنخواہ ڈبل ہو گئی. ارے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا، فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی. ارے بھائی یہ بیماری ہے ختم ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی میں دبلا کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی میں، یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے. ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ خرید کے بیٹھ گئے، ہمارے پاس ایک گز کی جگہ نہیں ہے کرائے کے مکان پہ، وہ بھی مالک مکان ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے. بھائی ٹینشنوں کا بہترین علاج ہے، مر جائیں گے سب، کیا ہو جائے گا؟ بولو نا، ختم. جب مر گئے تو کیا ہے؟ ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا؟ فرعون کے پاس تو بڑا بہت کچھ تھا. اپنے جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا. تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے، صدور آئے، کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے، آ کے کہاں چلے گئے؟ فنا میں، ختم. کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے، کوئی اپنی موت مر رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت. فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا، موت، اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو، اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو. کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کڑتے بھی رہتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم. موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہو میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں، جوانی ہوگی آ جائے گی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں، زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں. اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی، حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹا ہوا آ جاتا ہے آپ کے ساتھ. وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتیں یہاں پوری کرنا چاہتے ہو. خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو، دنیا کو W11 سمجھے. ہاں، اس پہ پھر جن چڑیل بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا. جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت، تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی. دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی ہیں یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں، میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی، تو شفا تو مل جاتی. لیکن شفا مل کے بھی موت، شفا نہ ملنے میں بھی موت، تو چلے گئے سارے دنیا سے. شفا مل جاتی تو بھی موت، بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی ہیں کہ شفا بھی ملے، 500 سال کی زندگی بھی ملے، تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟ موت ہو چکی. جو مر گیا. دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو وہ ہمارے گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان. جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا، اس کا کرنا کیا ہے؟ حال اور فیوچر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے؟ کوئی اگر بالفرض بدعمالی ہو، بالفرض کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ تو نبی کے پاس آئیں گی، آپ نے تو گارنٹی دی تھی. تو یاد رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں ہے، اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں. تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر، حدیث کا مفہوم ہے کسی عمل کا وزن نہیں ہے. کوئی تہجد، کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی، اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو. تبھی قرآن نے کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، میدان جنگ میں صبر کرنے والے. تو وہاں بھی لڑتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے. کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملک کا ہو میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، یہ ہو گیا، لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا بھائی جنگ ختم ہو کسی طرح سے. تو وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی. اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے. کیا عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے، بھائی یہ صبر تو ہر جگہ ہو. عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو عام پریشانی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہاں حدیث میں آتے ہیں اللہ سے صبر مانگو. من یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے، یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں. وہاں یہ الفاظ ہیں، ہلکے الفاظ ہیں. لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو، ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے.
افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے, بہانا پانی. تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر. تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ. وہ دشمن طاقتور ہے, وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے, آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں, آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہے, آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہو. کتنی ٹینشنیں ہیں, اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں افرغ علینا صبرا, نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے. تو کس قدر, تو اللہ نے کیوں جنت, حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ, جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا, تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے, پھر دوبارہ نکالتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا, لڑا, اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں, وجبت لہ الجنہ, اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی. تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت؟ اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں. تو کیوں اتنی فضیلت؟ لڑائی کی وجہ سے نہیں, صبر کی وجہ سے. اس کا صبر بہت ہے. تو میرے بھائی چاہے مصیبتوں میں صبر ہو, بیماریوں میں ہو, جن چڑیل بھوت آ گئے, کوئی بھی ٹینشن ہے نا, تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں. اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں, جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا, لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے, آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں, تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے, تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی. تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند, وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے. اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت. تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگیں, ہم تکلیفوں کے اہل نہیں, ہم تو نالائق لوگ ہیں, بے صبرے لوگ ہیں. ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ, کیسا صحابی کا جذبہ, اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے, دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں. یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں, لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے, غلامی کے خلاف ہے. غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے. جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے, تو مولا کو غصہ آئے گا, بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے, تو میں تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے, بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں, مجھے نہیں چاہیے, تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ ابھی تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر, میں تیرا باپ ہوں. تو اس لیے اللہ کو بھی اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے, غم نہ مانگے. غلامی کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ سے خوشی مانگو, اے اللہ ہم بے صبرے لوگ ہیں, اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی, ہم نالائق ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگے, اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے, بس تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے, اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے, اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے, مصیبت نہ مانگی جائے. تو کسی خاتون کا فون آیا, کل کی بات ہے, امریکہ سے, کینیڈا سے یا امریکہ سے, کوئی حرج نہیں ہے, ان کی طرف سے پابندی نہیں ہے کہ واقعہ نہ سنائیں آپ. اور یہ جو ٹیلی فون ہے نا, یہ ہمارے حضرت کہیں جاتے نہیں تھے, آخری عمر میں بالکل بند ہو گئے تھے, مصروفیت بڑھ گئی تھی, فون کھلا ہوا تھا. تو ہم یہ کہتے تھے کہ حضرت جن ٹاپک پر بیان کرتے ہیں یہ تو بالکل معاشرے کی دکھتی رگ کو پکڑ رہے ہیں, جاتے یہ کہیں ہے نہیں, تو ان کو دنیا کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو گھر میں ہی رہتے ہیں, ملا کی دوڑ کہتے ہیں نا, مسجد سے گھر سے مسجد. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو فون ہے نا, یہ مجھے پوری دنیا کی خبریں دیتا ہے, ہو کیا رہا ہے. تو ہمیں بھی ٹیلی فون جو ہے نا بتاتا ہے گھروں میں ہو کیا رہا ہے. تو گھر میں کسی کی, ان کے گھر میں کوئی جن چڑیل بھوت, ان کے گھر میں کیا تھے؟ جن چڑیل بھوت, اس پہ آ رہا ہے, اس پہ آ رہا ہے, فلانے پہ آ رہا ہے, ڈمکانے پہ آ رہا ہے. تو میں نے بتایا کہ بھائی وہ یہ آیت الکرسی پڑھیں, یہ پڑھیں, انہوں نے نہیں فائدہ ہو رہا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے کسی ریلیٹیو کا کسی عامل سے تعلق تو نہیں ہے, کسی جن چڑیل بھوت بھگانے والے سے تعلق تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں ایک کی طبیعت جب خراب ہوئی نا, تو ہم پھر کسی کے پاس چلے گئے جو جن چڑیل بھوت بھگانے کا کام کرتے ہیں. میں نے کہا بس یہ آپ کی ہو گئی غلطی, اب نسلیں یاد رکھیں گی, اللہ ان کو شفا دے. اب آپ کے پورے خاندان ساری زندگی جن چڑیل بھوت سے ہی نمٹتا رہے گا, اور میں نام لینے میں بھی عار محسوس نہیں کروں گا, کیونکہ جب تک کلیئر بات نہ کی جائے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب فراڈی عاملوں کے خلاف بیان کر رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے, میں صحیح عاملوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں, یہ فراڈی ہیں.
رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں. اگر کوئی بزرگ رقیہ کر رہے ہیں, دم درود کر رہے ہیں, وہ تو صحابہ تابعین سے میں بھی کرتا ہوں, وہ تو سب کرتے آئے ہیں. جو اس میں پروفیشنل ہے نا, جو کہتا ہے مجھے یہ کام آتا ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو. اور علماء بیچاروں کو پتہ نہیں ہے, ان کو خود نہیں اس فیلڈ کا پتہ. وہ کہتے ہیں شاید کوئی پڑھا لکھا ہو, وہ کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا, یہ کوئی سلیبس ہے ہی نہیں, آج تک کوئی وجود میں ہی نہیں آیا. وہ جن چڑیل بھوت بھگانے کا کیا ہے, کیا کرائٹیریا کیا ہے, اس کو کیا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی سلیبس نہیں ہوتا, تجربہ ہوتا ہے. تو تجربہ ہی لکھ دو اپنی کتابوں میں, اسی کو ہم نصاب بنا کے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیں گے. جس بڑے سے بڑے عامل کے پاس جاؤ نا, اس سے پوچھو انٹرویو تو کیا کرتا, کیا ہوتا کیسے, اس کو خود کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. مفتی ہوں اور مجھے پتا ہے اس میں میری مخالفت کتنی ہوگی, یہ بھی علماء کی طرف سے ہوگی. میں علماء جن کو میں اہل حق سمجھتا ہوں, ان کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اپنے گھروں کو تباہ ہونے سے بچاؤ. یہ علماء صحیح ہے, اہل حق ہیں, لیکن بیچاروں کو نہیں پتا ان کی چالاکیاں, وہ بھی بیچارے بیوقوف بن جاتے ہیں. دیکھو نیک آدمی کو بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے. یہ علماء بھی ان عاملوں کے چہروں کے نور دیکھ کر اور ان کی ٹوپی ڈرامے دیکھ کر کہتے ہیں شاید کچھ آتا ہو. علماء فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی علم کا لیبل لگا لیتا ہے, استعمال کرتا ہے, جس سے علماء بھی بیوقوف بن جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو ان عاملوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے دیکھا ہے. اگر آپ فتنے کا خوف نہ ہوتا, میں ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام لے کے بتاتا کہ فلاں بزرگ کو کس نے الو بنایا, فلاں بڑے سے اتنے بڑے مفتی بزرگ کو کس نے الو بنایا, اور اب تک بنا رہا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باز. آپ کہیں گے آپ کا علم زیادہ ہے, ان علماء کو نہیں پتا. ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے قرآن و سنت میں, ان علماء کے مقابلے میں. یہ قرآن و سنت کے حامل ہیں. ان کی عاملوں کی جو 1.5 ہوشیاریاں ہیں نا, اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے, اس کا تجربے سے تعلق ہے. آپ دماغ کتنا استعمال کر رہے ہیں, اس کی اپنی اوقات تو جا کے دیکھو اس عامل کی, کم وقت کی. تو میں نے اس خاتون سے کہا, وہ کہہ رہے وہ تو دارالعلوم کرنگی کے. میں نے کہا جامعۃ الرشید کے تو کچھ طلبہ جو عامل بن رہے تھے ہم نے خود نکالے ہیں مدرسے سے, اور کچھ بن چکے ہیں ہمارے. اب کل میرا شاگرد بولے کسی کا جن بھگانے کے لیے کہ میں مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے فقہ کی فلاں کتاب پڑھی ہے, حدیث کی فلاں کتاب پڑھی ہے, ہدایہ پڑھی ہے, یہ پڑھا ہے, وہ پڑھا ہے. اب آپ کہیں کہ ہم نے تو اس سے علاج کرایا لیکن الٹا ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, اس کا مطلب مفتی طارق مسعود صاحب کے شاگرد بھی فراڈی ہیں. بھائی ہمارے شاگرد فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی آدمی ہماری شاگردی میں آ سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی فراڈی آدمی جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لے سکتا ہے, فراڈی آدمی دارالعلوم کرنگی میں جا سکتا ہے. دارالعلوم کرنگی نے ذمہ داری نہیں لی, تو کوئی بھی سرٹیفکیٹ دکھائے اس سے متاثر مت ہو. باقی رہا خلیفہ بزرگ کے, دیکھو بزرگ جب کسی کو خلافت دیتے ہیں وہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ظاہر میں ٹھیک لگ رہا ہے, اندر کے حالات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. یہ کوئی پوری زندگی کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ میری نظر میں اس پہ نیکی کا ٹھپا لگ گیا ہے. یہ گارنٹی خدا کے سوا, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کسی بزرگ کی خلافت اگر کسی کو ملی ہے تو محض خلافت کی وجہ سے اس سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے, بلکہ آپ خود اپنے طور پہ اس کو پرکھو گے. بزرگ نے تو بیچاروں نے اپنے خیال میں, ہوتا ہے کہ بھائی ان کا خیال تھا تو اس نے ہو سکتا ہے بزرگ کو بیوقوف بنا دیا ہو, تو یہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے خلیفے بیوقوف بنا کے خلافتیں لے لیتے ہیں. تو اس لیے اس کی پرواہ مت کریں. لوگ مجھ سے بڑی بحث کرتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے, حالات مشاہدات, کوئی ایک ڈھنگ کا عامل دکھا دو, ایک ڈھنگ. رقیہ کے میں خلاف نہیں ہوں, رقیہ کوئی بھی کر سکتا ہے, رقیہ تو کوئی بھی کر لے. تو اور دوسری بات یہ کہ لوگ جو کہتے ہیں نا فلاں عامل بھی ہے مفتی بھی ہے, یہ تو ویسے ہی ایک دوسرے کے متضاد. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ کہیں فلاں گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے. ہاں بھئی یا تو گورا ہے یا کالا ہے, گورا بول دیا تو کالا نہیں ہے, کالا بول دیا تو گورا نہیں. تو یہ عامل فارغ ترین لوگ بنتے ہیں جن کے پاس علمی استعداد نہیں ہوتی, صلاحیت نہیں ہوتی. اور مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فتوے کا کام پراپر طریقے سے کرتا ہو. 1-2 سال میں جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا. دیکھو ایم بی بی ایس کر کے کوئی ڈاکٹر, ایم بی بی ایس کی ڈگری آتی کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بولو نا یار. بھائی ایک پروسیس ہے, 2 سال ہاؤس جاب ہے, تجربہ تو کرو. پہلے کسی بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں آپ مریضوں کا علاج کریں, آپ مریضوں کا علاج کریں آپ بڑے ڈاکٹر کی نگرانی میں, تاکہ اپنے تجربے کی بھینٹ چڑھانے کے بجائے کسی پراپر کسی ڈاکٹر پھر کچھ خاص شعبے ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہوتے 10-15 سال میں جا کے ریلائبل ڈاکٹر بنتا ہے. ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سینئر سے ہی پوچھتا رہتا ہے کہ سر آپ مشورہ دیں, کیا کرنا ہے مشورہ دیں. اور اس کام میں کئی سال لگا دیے ہوں, پھر جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تحقیق اور اس کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں میڈیکل سائنس میں. ایسے ہی مفتی
پراپر کورس کرنے کے بعد بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کئی سال مسائل کا حل لکھتا ہے, ریسرچ کا کام کرتا ہے, کئی سال تحقیق کا کام بڑے مفتیوں کی نگرانی میں کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کی رائے بھی کیا ہو, مضبوط رہے, پھر وہ مفتی بنتا ہے. اور اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے جن چڑیل بھوت بیٹھ کے بھگاتا رہے وہ, کیونکہ یہ کام اور دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جیسے کوئی پراپر ڈاکٹر کے پاس آپ نے دیکھا فارغ ہر وقت فارغ بیٹھتا رہو, کوئی پراپر ڈاکٹر مجھے ایسا بتاؤ جو سارا دن جن چڑیل بھوت بھگاتا ہو لوگوں کے, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور ڈاکٹر یہ کام کرتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ اہم کام ہے. بھائی ہم لوگوں کا حقیقت میں علاج کر رہے ہیں نا, تو کوئی ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا, کوئی انجینئر یہ کام نہیں کرتا, اس کے پاس پراپر کام بہت, انجینئر جو واقعی انجینئر ہو اس کے پاس کتنے کام ہوتے ہیں. کوئی سائنٹسٹ یہ کام نہیں کرتا. تو بھائی کوئی مفتی یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا عظیم کام اللہ نے دیا ہے کہ مسائل کا حل بتائے وہ لوگوں کو, جو شرعی مسائل ہیں. جس کا حل نہیں آتا تحقیق کرے, علماء سے رابطہ کرے, یہ اتنا بڑا مسئلہ. وہ عامل کیسے بن گیا؟ عامل کے لیے تو دنیا کا فارغ ترین آدمی ہونا چاہیے. تو مفتی کا جو مفتی ہے وہ عامل نہیں ہو سکتا, جو عامل ہے وہ مفتی نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں میری بیان سن کے, لیکن میرے بھائی اگر میں نے اتنے صاف انداز میں نہیں بتایا نا, تو یہ جو لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ میرا گریبان پکڑے گا کہ تو نے. اور میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اسٹائل اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا. لوگ کہتے ہیں آپ کا یہ تفرد ہے, کوئی تفرد نہیں ہے ہمارا. لوگ کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی تو اعمال بتائے ہیں, تو ہم کب رقیہ کے خلاف ہیں بھائی؟ تو رقیہ تو کر لو نا, اسی کتاب سے دیکھ کے رقیہ کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو عامل اور مفتی جمع نہیں ہو سکتے. تو میں نے اس خاتون سے کہا, بیچاری بہت پریشان, یہ ہو گیا. اور پاکستان میں ہوا, کینیڈا میں نہیں ہوا. آپ دیکھ لو کینیڈا میں جنات نہیں ہیں, نہ امریکہ میں اتنے, سعودی عرب میں تو ہے ہی نہیں. لیکن یہاں کے عامل سعودی عرب والوں کو جا کے خراب کر رہے ہیں, قطر, کویت, ان جگہوں پہ جا کے یہاں کے عامل ان عربوں کو خراب کر رہے ہیں شرعی رقیوں کے نام پہ. کہ ہم جو ہے نا, میں جب مسقط میں تھا تو مسقط کے مفتی اعظم سے میری ملاقات تھی, مسقط کے مفتی اعظم سے. ان کو بتایا کہ بھئی جامع الرشید کے ہیں, وہ بڑے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, بڑا اکرام کیا انہوں نے. ہمیں 2 منٹ کی ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے اگلے دن لنچ پہ بلایا. اب مسقط کا مفتی اعظم کا جو لنچ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کیا, وہ تو حکومتی لیول پہ ان کی بڑی وہ ہوتی ہے. اگلے دن انہوں نے مجھے بلا لیا کہ آپ نے ظہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا. ہماری نیت کھانے کی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ, ملاقات کی ہوتی ہے کہ چلو اس بہانے ملاقات ہو جائے گی. میں پہنچ گیا ان اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے میزبان تھے. ظہر کی نماز ہم نے وہیں پڑھی مسجد میں. ظہر کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا. اب ہم جانے لگے ہیں تو 2 بندے ٹکر گئے جو بن بلائے آئے تھے, عربی تھے, کویت سے آئے تھے, بن بلائے نا. وہ ان کو کہ ہم بھی آئے ہیں آپ سے بات کرنی ہے. وہ انہوں نے کہا آپ نے ٹائم تو لیا نہیں جی ہمیں بہت ضروری کام ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے کہا چلو آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, کھانا کھا لو آ کے ہمارے ساتھ, کھانے کا ٹائم ہے. تو انہوں نے اکرام کیا. یہ دونوں عربی, ان کو اردو نہیں آتی تھی اور عربی میں لگے ہوئے ہیں. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کمبخت عامل ہیں, وہاں کے مفتی اعظم سے پرمیشن لینے آئے تھے کہ ہمیں یہاں اپنی دکان کھولنے کی, جن چڑیل بھوت بھگانے کی جو دکان ہے نا اس کی کھولنے کی ہمیں مسقط میں اجازت دے دیں آپ. سارا میرا جو ٹائم تھا نا ان کے ساتھ بات چیت کا وہ یہ پی گئے. اب ظاہر ہے وہ مصروف آدمی ہے اور وہ شرم اور مروت میں ان کمبختوں کو بھگا بھی نہیں رہے ہیں. اور وہ کمبخت یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بندہ پاکستان سے آیا ہوا ملنے کے لیے, اس کو بات کرنے دو. نہ پہلے جا کے انہوں نے مفتی اعظم کو مکھن لگایا ہے. یہ سارے عاملوں کا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ آپ اتنے نیک, آپ اتنے